ڈیلی تقریباً اپنے بچوں کو سکھائیے کم از کم 2 صفحات کچھ نہ کچھ پڑھیں. بچپن سے بچوں کو اسٹوری کی بکس دیجیے. میں ایک کنٹری کا نام نہیں لوں گا کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ میں نے وہ چیز کم دیکھی لیکن وہاں پہ میں نے بہت دیکھی. چھوٹا سا ان کا بچہ تھا لیکن ایسے ایسے مجھ سے سوال کر رہا تھا, میں پریشان ہو گیا. یعنی تقریباً 6-7 سال کا بچہ, لیکن اس کے والد نے جب ہم شاپنگ کے لیے گئے اس بچے نے کوئی چیز نہیں لی کہ بابا مجھے بکس لینی ہے. اسٹوری کی بکس لیں, کوئی اور بکس لیں. یعنی اتنا اس بچے کو اسٹڈی کا شوق تھا. اب جس بچے کو اسٹڈی کا شوق ہوگا, اب آپ اس کو اسلامی بک دیں گے اسلامی بک پڑھے گا, آپ اس کو تفسیر کی بک دیں گے تفسیر کی بک پڑھے گا. لیکن ہمارے بچوں کو کن چیزوں کا شوق ہوتا ہے؟ گیم کھیلنی ہے, کوئی 3D گیم کھیلنے کے پیچھے لگا پڑا ہے, کوئی کون سی گیمز کھیلنے کے پیچھے لگا پڑا ہے. ٹیبلٹس بچوں کو لے کر دے دیے, پورا دن کون سی گیمیں کھیل رہے ہیں. باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ایسی کنٹریز میں اسپیشلی جہاں پہ بیوی بھی کام پہ جاتی ہے, جہاں پہ شوہر بھی جاب پہ جاتا ہے, جب ہم دونوں بزی ہو جائیں گے. ایک تو ہم نے اسلامی اسٹرکچر کو خراب کیا. اسلامی اسٹرکچر یہ تھا کہ واجب النفقہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے. مرد کمانے جائے گا, عورت کے حوالے گھر کو کرے گا. یعنی بچوں کی ذمہ داری عورت کے حوالے ہوگی, اس کی تربیت اس خاتون کے حوالے ہے. قرآن کی پڑھائی ہو, تفسیر کی پڑھائی ہو, ادب کا سکھانا ہو, اخلاق کا سکھانا ہو, یہ پوری ذمہ داری وائف پر تھی. لیکن ہم نے سب اس کو ڈیوائڈ کر دیا. بھائی کم از کم اب اس بچے کے اندر ایسی عادتیں ڈال دو, ایسی اچھی ہیبٹس ڈال دو کہ یہ بچہ اسٹڈی کا پابند ہو جائے. جب والد میں نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ جب والدہ میں نہیں ہوگی یہ بچی کہاں سے سیکھے گی؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ بس میں کسی انگریز کی بچی تھی, وہ ٹریول کر رہے تھے, تو اس نے دیکھا ماں بھی اخبار پڑھ رہی ہے اور اس کی جو بچی تھی 5-6 سال کی, وہ بھی بک کھول کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہے یا ٹیبلٹس پہ کوئی چیز اسٹڈی کر رہی ہے. تو اس نے فوراً پوچھا, بھائی ہم تھک جاتے ہیں بچوں کو کہہ کہہ کر کہ پڑھو پڑھو پڑھو, ہمارے بچے تو پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے اپنی بچی کو کیسے ٹرین کیا؟ چھوٹی سی بچی ہے, آپ نیوز پڑھ رہی ہیں, وہ بھی بک پڑھ رہی ہے. تو اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ بچے سنتے نہیں ہیں, بچے دیکھتے ہیں. وہ لسن نہیں کرتے, آپ جو کہو گے وہ کچھ نہیں سنتے. بچے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. جتنا جس عمل میں آپ کو ایکٹیو دیکھیں گے وہی عمل وہ بچے اپناتے ہیں. تبھی فرمایا 7 سال تک تمہارا بچہ بادشاہ ہے, اس کو بادشاہوں کی رکھنا, اور جیسے تمہیں دیکھے گا یہ ویسے عمل کرے گا. 7 سال کے بعد اس کو تھوڑا غلامی میں لانا, یعنی اس کو اپنے روپ میں لانا, اس کو اپنی باتوں میں لانا. یہ تمہاری بات مانے, یہ والدین کی بات مانے. میں مومنین کے گھروں میں جاتا ہوں, بہت کم چیزیں نظر آتی ہیں. بچے زیادہ تر دیکھتے ہیں, ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ دیکھنے پر ہوتا ہے. یہ بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہاں سے لرن کر رہا ہے. یہ بچہ نیٹ پہ جا رہا ہے, وہاں سے کوئی چیزیں پک کر رہا ہے. یہ بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے, کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے بچے کپڑے کیا پہنتے ہیں, یہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین پہنتے کیا ہیں, وہ لڑتے کیسے ہیں, وہ جھگڑتے کیسے ہیں, وہ آپس میں باتیں کیسے کرتے ہیں. اگر ہم حدیث کے ساتھ صرف اپنے گھروں میں پڑھنے کے لیے رکھیں گے, اس حدیث کے ساتھ سے کچھ نہیں سیکھیں گے. لیکن اگر حدیث کے ساتھ کے لفظوں پہ غور کریں گے, دیکھیے سیدہ اپنے بچوں سے کیسے بات کرتی ہے. یا فؤاد قلبی, اے میرے دل کے چین. مولا علی سیدہ سے کیسے باتیں کرتے ہیں, سیدہ مولا علی کو کیسے نام سے پکارتی ہیں. آج بچہ دیکھتا ہے کہ میرا والد اماں کو کیسے پکار رہا ہے, اماں بابا کو کیسے پکار رہی ہے. یہ بچی بچپن سے دیکھتی ہے کہ والدین لڑتے کیسے ہیں, جھگڑتے کیسے ہیں. کل اسی میں وہی چیزیں پائی جائیں گی جو آپ کے وجود میں دیکھیں گی. بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. آپ کے گھروں میں اچھے اچھے بورڈز ہونے چاہیے جن پر آیتیں لکھی ہونی چاہیے, جن پر مولا علی کے فرامین لکھے ہونے چاہیے. آپ کے رومز میں اقوال علی ابن ابی طالب ہونے چاہیے. بچوں کے رومز میں مولا علی کے اقوال ہونے چاہیے کہ یہ بچہ جب نیند سے اٹھے اس کی آنکھیں علی کے فرمان سے منور ہو جائیں. آپ خود جب نیند سے اٹھے آپ کی آنکھیں ان چیزوں سے منور ہو جائیں. لیکن ہماری آنکھیں کن چیزوں سے منور ہوتی ہیں؟ بہت سے اکثر جو تعلیمی کام ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اہل بیت کی زندگی صرف جنگوں تک محدود نہیں ہے. مولا علی کی زندگی کے 63-64 سال. آج مومن نے علی کی زندگی سے صرف جنگ خیبر و خندق کو سنا, صرف غدیر خم کو سنا. 25 سال جو مولا علی اپنے گھر میں غربت کے عالم میں دن گزارے. ہم نے ان دنوں سے کیا سیکھا؟ ہم نے امام حسن و حسین کا صرف صلح سنا. امام حسین کو اگر کیلکولیٹ کر کے مختصر زندگی بیان کی جائے اور زندگی میں ایک روڈ میپ بنایا جائے تو آپ کے ذہن میں امام حسین کیا آتا ہے؟ کربلا, نیزے, خیمے, جو ظلم ہوا امام حسین پر. دوسری زندگی کیا ہوگا جو امام نے اتنی زندگی مکہ اور مدینے میں گزاری؟ 5ویں امام کا کیا ہوگا, 6ٹھے امام کا کیا ہوگا؟ جب تک دین کو لاجیکلی نہیں سمجھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے ہمیں فتح ملنے والی نہیں ہے.